iOS کلاس 10 SST سوشل سائنس کا سولو ٹی ایم ہے 2026 میں، یعنی اگلے سال جو بچے اگزام دینے جا رہے ہیں اپریل یا اکتوبر میں، ان کے لیے اردو میڈیم میں ہے، انگلش ہندی سبھی میڈیم میں اویلیبل ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ کے بنا سکتے ہیں، پی ڈی ایف چاہیے تو اس نمبر پہ دیے گئے پہ واٹس اپ کریں، ہائے لکھ کے، اور سبجیکٹ مل جائے گا۔ تو پہلا سوال ہے کہ جس کا اے پارٹ کرائے کہ تصور کریں کہ آپ ایک ماہر آثار قدیمہ ہیں جو کسی قدیم جگہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ اس علاقے کے جغرافیہ کو سمجھنے میں آپ کو اس کی تاریخ اہمیت سے پردہ اٹھانے میں کس طرح مدد ملے گی؟ مثالوں سے وضاحت دیں۔ تو جواب ہے اس کا کہ جغرافیہ کو جاننے سے ماہرین آثار قدیمہ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ لوگ وہاں کیوں رہتے تھے اور وہ کیسے زندہ تھے۔ مثال کے طور پہ دریائی کھیتی باڑی اور تجارت کی وضاحت کر سکیں گے۔ اس سے پرانے شہروں، تجارتی راستوں، مندروں یا ٹومز کی تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے جو اس جگہ کی ثقافت اور تاریخ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے جس کا اے پارٹ کرا ہے کہ حیاتیاتی آپ کی تنوع آپ کی روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ دو مثالیں دے کر حیاتیاتی تنوع کا تحفظ کس طرح انسانی بقا اور بہبود کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے حیاتیاتی تنوع ہمیں خوراک، صاف ہوا اور ادویات فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سے پھل، اناج اور سبزیاں مختلف پودوں سے آتی ہیں۔ نیز جنگلات اور سمندر آلودگی کو جذب کرتے ہیں اور ہماری آب و ہوا کو مستحکم رکھتے ہیں۔ حیاتیاتی تنوع کی حفاظت کر کے ہم ان قدرتی وسائل کو محفوظ رکھتے ہیں جو انسانوں کو صحت کو باقی رکھتے ہیں اور مستقبل میں زندہ رہنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تیسرا ہے جس کا بی پارٹ ہے کہ ریاستی پالیسی کی ہدایتی اصول ہندوستان میں ایک فلاحی ریاست کے اہداف کو حاصل کرنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں، ان کی عملی اطلاق کی مثالیں دیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہدایتی اصول حکومت کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین بنانے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ مساوات، تعلیم، صحت اور جسمانی انصاف کو فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم اور روزگار کے لیے منریگا جیسی اسکیمیں ان اصولوں پر عمل کرتی ہیں۔ وہ ہندوستان کو ایک منصفانہ اور خیال رکھنے والی فلاحی ریاست کی طرف بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ چوتھا ہے جس کا اے پارٹ کرا ہے کہ ہندوستانی آئین کی دفاعی ڈھانچہ اور وحدانی روح کے درمیان توازن کو کیسے ظاہر کریں۔ دو حقیقی زندگی کی مثال فراہم کریں جہاں حکمرانی اور فیصلہ سازی میں اسے دوہری فطرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہندوستانی آئین اور ریاستیں دونوں کی اختیارات دیتے ہیں جو ان کی دفاعی ڈھانچے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ مرکز کی خصوصی حالات میں کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ یکجہتی کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پولیس، صحت اور زراعت جیسے عام مضامین ریاستوں کے زیر اہتمام، جس کی دفاعی، خارجہ اور اموار اور کرنسی کو مرکز کے زیر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس سے طاقت کا توازن برقرار رہتا ہے۔ ایمرجنسی باقی قومی بحران کے وقت مرکز اتحاد اور طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ریاستی مضامین کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ ایک حقیقی مثال کووڈ-19 وبائی بیماری، جہاں صحت ریاست کا موضوع ہے لیکن مرکز نے ملک گیر رہنما خطوط اور مربوط ویکسین جاری کی۔ ایک اور مثال آرٹیکل 300 جہل، جہاں کسی ریاست میں صدر راج نافذ کیا جا سکتا ہے اگر اس کی حکومت ناکام ہو جائے۔ یہ دفعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہندوستان عام اوقات میں کس طرح ایک فیڈریشن کی طرح کام کرتی ہے لیکن ضرورت پڑنے پر ایک اکائی کی طرح کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال ہے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے تناظر میں دو بڑے چیلنجز انتخابی عمل کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے اور شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابی نظام کو یقینی بنانے کے حل تجویز کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ دو بڑے چیلنج
جو آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ ہے پیسہ اور طاقت اور جال یا گمراہ کن معلومات۔ پیج نمبر ڈالتے ہوئے لکھا، دولت مند امیدوار اور تحائف اشتہارات غیر منصفانہ مہم کے ذریعے ووٹروں کو متاثر کرنے کے لیے رقم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح دھمکیاں یا طاقت کا استعمال ووٹرز کو ڈرا سکتا ہے، میں نے اس کی پسند اور فیصلہ من متاثر کر سکتے ہیں جس سے اس کی پسند اور فیصلہ جھوٹی خبریں، افواہیں یا سوشل میڈیا کے ہیرا پھیری لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے اور انتخابات کے دوران الجھن پیدا کر سکتی ہے۔ عملی حل میں انتخابی قوانین کا سختی سے نفاذ شامل ہے تاکہ مبہم کے اخراجات کو محدود کیا جا سکے اور ووٹرز کو ڈرایا نہ جا سکے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور ووٹر شناختی کارڈ کا استعمال دھوکہ دہی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ حکومت اور سماجی تنظیموں ووٹروں کی جعلی خبروں اور دانش مندی سے انتخاب کرانے کی اہمیت کے بارے میں آگہی مہم چلا سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا کی نگرانی اور غلط معلومات پھیلانے والوں کو سزا دینے سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ ان اقدامات انتخابات شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رہ سکتے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ لوگوں کو حقیقی آواز سنی جائے۔ چھٹے کا بی پارٹ ہے جو کہ ہم نے کرا ہے۔ اپنے پڑوس میں 10 خاندانوں کا سروے کریں اور 2 فہرست بنائیں۔ ہندوستان میں انتخابات سے متعلق خدشات کی فہرست بنائیں۔ لوگوں کی طرف سے تجویز کردہ انتخابی اصطلاحات کی فہرست بنائیں۔ ان کے نتائج کی بنیاد پر تجزیہ کریں کہ خدشات کی موجودہ انتخابی تنظیم کی عکاسی کیسے کرتے ہیں اور ان کی اصلاحات کے لیے عملی حل تجویز کریں۔ اس کا ہے الیکشن سے متعلق خدشات، ووٹروں کو متاثر کرنے کے لیے پیسے اور تحائف کا استعمال۔ کچھ علاقوں میں ووٹر کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ مہم کے دوران جعلی خبریں اور غلط معلومات امیدوار کے بارے میں کچھ ووٹروں میں بیداری کا فقدان۔ پولنگ بوتھ پر طویل کار کے اوقات، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں ہیرا پھیری، خواتین نوجوانوں کی کم شرکت، سرکاری ملازمتوں پر سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ۔ تجویز کردہ انتخابی اصطلاحات، امیدواروں کے لیے مہم کے اخراجات کو محدود کر دیں، ووٹروں کو ڈرانے دھمکانے کے خلاف سخت کارروائی، ووٹروں کو امیدوار اور پالیسیوں کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے آگاہی پروگرام، جعلی خبروں کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا کی نگرانی، انتظار کا وقت کم کرنے کے لیے ووٹنگ کے عمل کو آسانی بنائیں، زیادہ سے زیادہ خواتین اور نوجوانوں کو ووٹ دینے کی ترغیب دیں۔ تجربہ اور مجوزہ حل، خدشات ظاہر کرتے ہیں کہ موجودہ نظام کی بدعنوانی، غلط معلومات اور کم شرکت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پیسہ اور طاقت انتخابات کی شفافیت کو متاثر کرتی ہے۔ ووٹر کے علم کی کمی اور دھمکی جمہوریت کے تاثر کو کم کرتی ہیں۔ عملی حل میں مہم کے اخراجات، ووٹر ایجوکیشن پروگرام، جعلی خبروں پر آگاہی مہم شامل ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تھا سولف ٹی ایم اے اردو میڈیم میں SST 213 کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں۔ شکریہ۔